السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اسلام کے ایک نامور جرنیل کا حال زندگی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس کا نام حضرت خالد بن ولید ہے۔ عام میں سے بہت سے لوگ پہلے اس نام سے آشنا ہیں، کیونکہ یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، جنہیں سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی شجاعت کے قصے آج بھی اسلام کی داستانوں میں رقم ہے کہ آپ نے اپنی شجاعت سے بہت سے معرکوں میں اسلام کے جھنڈے مشرق سے لے کر مغرب تک گاڑ دیے۔ آپ کی شجاعت دلیری کو دیکھ کر کافر اپنی صفیں تتر بتر کر کے ہٹ جاتے تھے۔ آپ کا نام سنتے ہی کافروں کے دلوں میں ایک خوف برپا ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ اسلام کے وہ شیر تھے جو نبی پاک کے حضور کے پسندیدہ جرنیلوں میں سے ہیں۔ آپ کو اسلام میں آپ نے اور بھی بہت سی فتوحات حاصل کی ہیں۔ آپ نے عراق، خسرو پرویز، ایران، بہت سے معرکوں میں اسلام کے جھنڈے گاڑے اور ایسی سیسا پلائی دوار بن جاتے تھے جو ناقابل تسخیر تھی۔ آپ نے آغاز اسلام سے پہلے ہی جنگ احد میں مسلمانوں پر ایسا گہرا ضرب لگایا جس سے مسلمانوں کی صفیں تتر بتر ہو گئی اور جنگ احد جیتی ہوئی شکست میں تبدیل ہو گئی، لیکن میں آپ کو ان کے اسلام کو قبول کرنے کے مراحل کی طرف لے کے چلوں گا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، مکے کی گلیوں میں سناٹا تھا، مگر ایک دل تھا جو سکون سے کوسوں دور تھا۔ یہ دل تھا خالد بن ولید کا، وہ جو میدان جنگ میں کبھی شکست نہ کھاتا تھا، وہ جس کی تلوار سے دشمن لرز اٹھتا تھا۔ مگر اس رات اس کے دل میں سوال جاگ اٹھے، کیا میں حق پر ہوں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ صبح ہوئی تو خالد نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ اگر وہ سچے نبی ہیں تو میں ان کے قدموں پر جھک جاؤں گا۔ مدینہ کے دروازے پر پہنچ کر خالد نے اپنی تلوار نیچے رکھی اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب صبح ہوئی تو خالد نے فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ صبح تھی جس نے خالد کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دی، اور وہ دربار نبی سے منسلک ہونے جا رہے تھے۔ انہیں اسلام کا ایک سچا سپاہی ہونے کا اعزاز ملنے جا رہا تھا۔ وہ تاریخیوں سے نکل کر روشنی کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور میں ضرور ان سے ملوں گا۔ اس نے کہا، میں محمد کے پاس جاؤں گا، اگر وہ سچے نبی ہیں تو میں ان کے قدموں میں جھک جاؤں گا۔ مدینے کے دروازے پر پہنچ کر خالد کی تقدیر کے دروازے بھی بدل چکے تھے۔ وہ کال کے حقیقی کے قریب ہونے جا رہے تھے اور اپنی تمام خطاؤں کو نبی کے آگے شکستہ ہو کر اسلام کی وہ شخصیت بننے جا رہے تھے۔ خالد نے اپنی تلوار نیچے رکھی اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دیتے ہی خالد کی کایا پلٹ گئی۔ وہ ذلت سے نکل کر نور کی طرف آ گئے۔ ان کے اوپر ایمان کی وہ تجلیاں نازل ہوئی جو انہوں نے اپنی پچھلی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ دربار نبی پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے اپنے نورانیہ چہرے کو مسکراتے ہوئے، وہ چہرہ تھا جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ خالد کے لیے بھی یہ چہرہ ایک رحمت بڑے نور سے مسکراتے ہوئے اور فرمایا، خالد تم دیر سے آئے ہو مگر اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ اس لمحے خالد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ اتنے اشک بار ہوئے اور محبوب کے قدموں میں جھک کر کہنے لگے، اے خدا کے سچے رسول، مجھے حق کا راستہ دکھا دیجیے۔ وہ دن تھا جب دشمن اللہ کی
تلوار بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد تم سیف اللہ ہو، اللہ کی تلوار ہو۔ پھر وقت بدلا، جنگ موتہ کا میدان گرم ہوا، خالد کو اپنی شجاعت دکھانے کا موقع ملا اور انہیں اپنی دلیری جو پہلے آغاز اسلام سے پہلے مسلمانوں کے خلاف تھی، اب مسلمانوں کا ہاتھ بن گئی تھی۔ مسلمان صرف 3000 تھے اور دشمن 25,000۔ ایک ایک کر کے مسلم سپاہ سالار شہید ہو گئے اور مسلمان دیکھنے لگے کہ اب اسلام کا کون سا سپاہ سالار آگے آئے گا۔ پھر سب نے کہا خالد اب لشکر تمہارے سپرد ہے۔ خالد نے تلوار اٹھائی اور کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک اللہ کا دین غالب نہ آ جائے۔ تیر برس رہے تھے، نیزے چمک رہے تھے، دشمنوں کے گھوڑوں کی ٹاپ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن خالد نے میدان کا نقشہ بدل دیا۔ دشمن سمندر کی طرح مجذوب تھا، مگر سیف اللہ نے موج کو کاٹ کر رکھ دیا۔ رات کا وقت، دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ کسی نے کہا خالد تم نے میدان جیت لیا۔ خالد نے جواب دیا میں نے نہیں جیتا، یہ اللہ کی مدد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر کی نسبت یہ میدان میں نے فتح کیا ہے۔ جنگ ختم ہوئی مگر ایمان کی روشنی بڑھ گئی۔ وہ خالد جو اسلام سے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے، اب وہ سیف اللہ بن کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جنگجو اور سورما بن چکا تھا۔ لوگوں نے کہا خالد کے پاس طاقت بھی ہے اور یقین بھی۔ وہ مسکرائے اور بولے میں تو بس اللہ کا سپاہی ہوں، تلوار بھی اس کی، سانس بھی اس کی۔ پھر آئی جنگ یرموک، جہاں 50,000 مسلمان 2,00,000 رومیوں کے مقابل کھڑے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، مگر بڑی مشکل میں چمن میں دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ دیدہ ور شخصیت تھی جو اسلام کا تائنا ہاتھ بن کے، وہ ہاتھ جو پہلے مسلمانوں کے خلاف چلتا تھا، اب دشمن کی گردنیں اڑاتے چلے جا رہا تھا اور پے در پہ اسلام کی فتوحات میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ جنگ ختم ہوئی مگر ایمان کی روشنی بڑھ گئی۔ لوگوں نے کہا خالد کے پاس طاقت بھی ہے اور یقین بھی۔ وہ مسکرائے میں تو بس اللہ کا سپاہی ہوں، تلوار بھی اسی کی، سانس بھی اسی کی۔ پھر آئی جنگ یرموک، جہاں 50,000 مسلمان 2,00,000 رومیوں کے مقابل کھڑے تھے۔ خالد نے اپنے لشکر کو دیکھا اور کہا یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اسی شعر پر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق تو ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ خالد نے اپنے لشکر کو دیکھا اور کہا یاد رکھو جنت تلوار کے سائے تلے ہے۔ سب نے یک زباں ہو کر نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دھوپ تیز تھی، زمین دہک رہی تھی، لیکن ایمان کا جوش آسمان کو چھو رہا تھا۔ خالد نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور پکارا آج ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، آج ہم یا جیتیں گے یا جنت میں ملیں گے۔ وہ دن اسلام کا فخر بن گیا۔ یرموک میں میدان میں رومی فوج پسپا ہو گئی اور اللہ کا پرچم بلند ہوا۔ سال گزرتے گئے اور حضرت خالد کا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ جب موت کا وقت آیا تو وہ مسکرا کر بولے میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔
ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے اور اب اسی کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید ایک نام نہیں، ایک تاریخ ہے۔ ایمان، بہادری، وفاداری کی زندگی تفسیر۔ وہ واقعی سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھے جو کبھی ٹوٹی نہیں، کبھی جھکی نہیں، جن کے بارے میں اقبال نے یہ فرمایا کہ ہم نہ مٹ جائیں گے اران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔